बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदा ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की अगर रन डाउन्स की बात करें तो आज हम बात करेंगे बैरिस्टर गौहर साहब ने एक स्पीच जनाब की है असेंबली में, और कमाल की स्पीच बैरिस्टर साहब की, वो उस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि अख्तर मैंगल साहब ने भी एक स्पीच की है। एक स्पीच तो नहीं कह सकते, हाँ स्पीच ही है, असेंबली में उन्होंने भी बात की, और उस वाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे पास मौजूद ही रहती है, एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि रमज़ान का एक पैकेज दिया जा रहा है, रमज़ान पैकेज के नाम से, और उस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश ये करते चलें कि ये चैनल तभी बूस्ट होगा जब आप चाहेंगे, जब आप इसकी वीडियोस देखेंगे, जब आप लाइक करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा चैनल बूस्ट होगा और हम आपके पास इसी तरह अच्छे अच्छे तज्जियात के साथ, नई नई खबरें, इनसाइड स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब की बात करते हैं। उमूमन बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से मेरा जो राती नज़रिया और लोगों का जो नज़रिया था वो ये था कि एक साइलेंट बंदे हैं, खामोश बंदे हैं, और एक नर्म तबीयत इंसान है। बट आज जो उन्होंने स्पीच की असेंबली में, कमाल किया उन्होंने। हमने रखता चलो उनकी कि पहले तो उन्होंने बात ये की कि बिलावल साहब की स्पीच थी, बिलावल साहब ने बात की और उठ के चले गए, और उसके बाद ही जनाब गौहर साहब की स्पीच थी। तो गौहर साहब ने ये कहा कि ये जो बिलावल साहब हैं इन्होंने अपने नाना की सियासत दफन कर दी। ये यानी उस तरफ इशारा था कि जो इन्होंने सपोर्ट किया पीएमएलएन को गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन असेंबली में आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, ये कतई तौर पर जायज़। और फिर उन्होंने एक सख्त बात ये की कि भुट्टो नाम रख देने से जनाब भुट्टो नहीं हो जाता। तो बिल्कुल जनाब बिलावल जरदारी ही हैं, भुट्टो तो नहीं है। भुट्टो के ख़ानदान ही तकरीबन ख़त्म कर दिया गया, कोई नहीं बचा उनके साथ। और उन्होंने फिर इस हवाले से और भी बात की। उन्होंने एक ख़ास बात, अब जो जब वो बात कर रहे थे स्पीच में, तो नारा लगा साइफर। तो अचानक से उन्होंने ये कहा, अब जो नारा लगाने वाले थे वो तो नून लीग वाले लोग थे, वोटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको मिल गई बात। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की कि ये साइफर जो आप बात कर रहे हैं, आप तो कहते थे ये झूठ है, ये तो झूठ का पलंदा है साइफर। इस हवाले से बयान भी मौजूद है, आपको पता है। तो आप जब इसको झूठ कहते थे, आज ये सच कैसे हो गया? और उल्टा ये एक साजिश थी ना, सामने आया है साजिश थी। अमेरिका ने कहा था चेंज करो। याद है आपको, मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज किया हुआ है कि ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है जनाब इमरान खान के एक विजिट से, जो उन्होंने रशिया का विजिट किया, उसके बाद से ही साइफर आया, और उसके बाद से ही ज़ाहिर है ये लोग तो इनमें नैब के केसेस थे इन लोगों पे। और इस नैब के केसेस के वाले से भी उन्होंने बात की कि आपको याद नहीं है कि जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट जो एकदम दोबारा आपने, तो आप पे 50 अरब के केसेस थे। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की बात की उन्होंने कि नैब के कानून चेंज करके आपने अपने 50 अरब के केसेस को माफ़ करवाया। इंटरेस्टिंग बात की। और फिर लास्ट में उन्होंने ये कहा जी कि ये जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी एक चीज़ पसंद आई, जिसको मैं एडमायर भी करता हूँ, और वो ये है कि मरूसी सियासत का जनाजा उठा दिया इमरान खान साहब। और इसकी मिसाल बैरिस्टर गौहर, इमरान खान साहब के अपने बेटे भी मौजूद है, उनकी बहनें खास तौर पे काफ़ी वेल नोन है और बात करना आती हैं, वो मौजूद हैं। उनके उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बख्शा। उन्होंने किसी रिश्तेदार को ना चेयरमैन बनाया, ना कोई टिकट के हवाले से किसी को फेवरेटिज्म दी, कुछ भी नहीं। सब इमरान खान के साथी हैं। कोई कहीं करीब करीब का कोई रिश्तेदार भी इमरान खान का इस पूरी असेंबली में मौजूद नहीं है। तो इससे यही बैरिस्टर गौहर साहब का बेसिकली कहना था कि आज जरदारी साहब बैठे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी में जरदारी के अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं था कि जिसको सदर बनाया जा सकता? एक बड़ी खास बात, हालांकि पीपल्स पार्टी रूसी सियासत, और फिर नून लीग की बात की कि क्या नून लीग में शहबाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जिसको वज़ीर आज़म बनाया जा सके। बड़ी खास बात उन्होंने कहा कि देखें, ये मरूसियत जब ख़त्म होगी तब मेरे जैसा आम आदमी इस पार्लियामान में आ सकेगा। और यकीनन बैरिस्टर गौहर को आज से 4 महीने, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई दुनिया का बंदा नहीं जानता था। तो यकीनन ये मरूसी सियासत के हवाले से उन्होंने जो बात की। और फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा जी कि ये जो हमारी ख़वातीन बंद है, तो आप खुद ही देख लें, इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि ये हम हमारी जो सियासी खबर, मैंने भी पिछले व्लॉग में इसका अर्ज़ किया है, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द छूट भी जाएगी, क्योंकि इस हवाले से मैंने जिक्र किया था, एक खबर मैंने आपको ब्रेक करके दी कि मरीम नवाज़ की जल्द उम्मीद
امید ہے کہ وہ کوर्ट لکھپت کا دورہ کریں گی اور اس میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے ایک پبلسٹی اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو خواتین جو سیاسی حوالے سے سیاسی قیدی ہیں، جو کہ ایک بڑی ظلم و زیادتی ہے، ان کو اگر ریلیز کر دیا جائے تو دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ فار یو. اور آج ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ کچھ کافی سارے لوگوں کو انہوں نے ضمانت دے دی ہے جو 9 مئی کے کیسز میں گرفتار تھے لاہور عدالت میں. ہائی کورٹ لاہور نے کافی سارے جو تقریباً آئی گیس کے کوئی 25-26 بندے ہیں ان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں جو 9 مئی والے. امید ہے کہ وہ لوگ چھوٹ جائیں گے کیونکہ عموماً ضمانتیں تو دیکھنے میں بہت دفعہ ملتی ہیں، لیکن کوئی اور کیس ڈال کے ان لوگوں کو پھر دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے. اور کیسز کا آج کل ایک فریج چل رہا ہے، اور ایک کیس سے جب ضمانت ملتی ہے تو پھر دوسرے کیس میں، اور دوسرے کیس سے تیسرے کیس میں، اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سب لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں انہیں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور ایک بڑی خاص ڈبل آرمی کی طرف سے کہا گیا کہ جو 9 مئی کے جو ملزم ہیں جنہوں نے شہداء کی قبروں کے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، اور جو بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، ان لوگوں کو انشاءاللہ اس کی سزا ضرور ملے گی، اور ملنی بھی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے جو لوگ انوالو تھے. لیکن جو نہیں تھے، آئی تھنک کہ 30,000 لوگ سارے نہیں انوالو ہیں، 30,000 سے زیادہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں ابھی، اور میرے حساب سے اس میں سے آدھے کیا پونے بھی انوالو نہیں ہیں. تو امید ہے کہ جو لوگ جن لوگ انوالو تھے ان کو سزا ملے گی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ جلدی ضمانت پہ رہا ہوں گے اور اپنی فیملی سے جا کے ملیں گے جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جو لوگ مفتے میں پکڑے ہوئے ہیں امید ہے کہ وہ جلد چھوٹیں گے اور اپنے لوگوں سے جا کے. تو یہ جناب بات کی آج بیرسٹر گوہر نے، بڑی جاندار سپیچ، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو آپ کو ضرور مزہ آیا ہوگا. اچھا، اختر مینگل صاحب کی بات کریں گے. عموماً اختر مینگل صاحب ایک ٹھنڈے اور بردبار آدمی ہے، معاملہ فہم آدمی ہے، لیکن آج انہوں نے بڑی خاص کلیئرلی انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو ملٹری ڈیموکریسی ہے اس کے والے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ کبھی تو ملٹری ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، کبھی یہ اگینسٹ آ جاتے ہیں. تو آپ کو میرے حساب سے یہ ملٹری بیوروکریسی کی جوتے چاٹنا آپ کو بند کرنا پڑے گا. اور ملٹری کے لیے انہوں نے کہا، اور اسپیشلی انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بات الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ والوں کو اس سیاست کے کھیل سے دور ہو جانا چاہیے، اور دور ہونا پڑے گا، نہیں تو اس کے نتائج بہت ہی غلط نکلیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا جیسے کہ اس الیکشن میں بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے تو اس سے ملک کا نقصان ہی ہوا ہے، ہمیشہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ عام عوام جو اگر اب ظاہر علت سے کہ عوام نے کسی کو سلیکٹ کر کے اوپر بھیجا، آپ اس کو نہیں پہنچنے دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عوام کے خلاف آئیں. تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. رمضان پیکج کا اعلان کیا گیا ہے جی، اور بھی بڑے اعلانات دیکھنے کو ملے ہیں. مریم نواز نے ایک بڑی خاص بات یہ کی کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں لاہور میں، اور کینسر کا، اور اس میں تقریباً ساری سہولتیں میسر ہوں گی عام لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اس میں علاج کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اسی طرح کی ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. اب ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، دیکھیں نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نیتوں پہ کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں عوام کا خیال ہو تو انہوں نے بنوایا ہو، لیکن بعض لوگ اس کو پبلسٹی اسٹنٹ، یعنی کہ وہ جو میں نے خبر بریک کی، وہ بھی کافی سارے صحافی اب وہ بریک کیے جا رہے ہیں اور وہ اس کو پبلسٹی اسٹنٹ کہہ رہے ہیں. میرے حساب سے یہ آپ نیتوں پہ شک نہ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس انسان کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے، اور پازیٹیوٹی یہی ہے کہ امید ہے کہ جلدی خواتین جو سیاسی قیدی ہیں پی ٹی آئی کی وہ بھی ریلیز ہوگی، اور یہ ہسپتال بھی بنے گا، اور رمضان پیکج بھی اس میں تقریباً کو 50 لاکھ تھیلے انہوں نے دینے کا جو وعدہ کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور آئی تھنک کہ نیشنل گورنمنٹ بھی اس کو کنٹینیو کرے گی. تو اس میں تقریباً آٹا، چینی، چاول اور جو بھی ضرورت کی اشیاء ہوں گی وہ رمضان کے ٹائم پہ ان کو پہنچائی جائیں گی. جو ضرورت مند خواتین حضرات ہوں گے وہ اس کو لیں گے. اور ایک بڑی خاص بات ڈیولپمنٹ یہ کہ اس توڑے کا جو عموماً توڑے کا جو ٹیکسچر ہے وہ سامنے آ گیا، اور اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہے. تو یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے، اس کو تو میں بھی آنکھیں بند کر کے جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ آٹا اور چینی اور چاول پہ اور لیپ ٹاپ پہ یہ تصویر میرے حساب سے یہ کوئی جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ آٹا، چینی، چاول یا وہ لیپ ٹاپ یا وہ جو بھی کوئی چیز ہے وہ ہمارے پیسوں سے آ رہی ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی ذاتی کو فنڈ سے اگر کچھ مطلب انہوں نے اپنی بہت بے پناہ دولت سے اگر کچھ صدقہ کیا
تو بالکل جی اپنا تصویر لگائیں، لیکن کم از کم گورنمنٹ کے منصوبہ جات پہ اپنی تصویریں اور اس طرح کی لگانا، یہ ایک میرے حساب سے یہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے. امید ہے کہ اس بارے میں سوچیں گے وہ پی ایم ایل این والے. ایک بڑی جو بات آپ کے ساتھ میں خطرناک بات وہ یہ میں کرنا چاہوں کہ جناب پھر آئین میں ایک ترمیم کا چانس بنا رہی ہے حکومت کے جو نام نہاد حکومت ابھی سلیکٹ ہو کے، نام نہاد وزیر اعظم صاحب سلیکٹ ہو کے موجود ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کر لی جائے اور کچھ اس طرح سے کر لی جائے کہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو، جس میں چیف جسٹس صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب دونوں ماشاءاللہ اچھے خدمتگار ثابت ہوئے. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ٹائم تک ان کو کنٹینیو کیا جا سکے، جو آئین میں ترمیم کیے بغیر، لیجسلیشن کیے بغیر پاسبل نہیں ہے. سو اس سلسلے میں ایک یہ خطرناک بات ہے کہ اگر آپ آئین کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ آئین پاکستان نہیں بلکہ آئین پی ایم ایل این ہو سکتا ہے، آئین شہباز شریف ہو سکتا ہے، یا اس طرح آئین پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے، پر پاکستان کا آئین نہیں ہے. کائنڈلی اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کریں اور پبلسٹی اسٹینڈ سے دور رہیں گے. یہی آج کی تازہ ترین ابھی تک کی آپ کے سامنے میں نے رکھی. امید ہے کہ آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا. آپ کو ہمارا چینل اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کے سامنے یوں ہی آتے رہیں اور آپ کے سامنے تجزیات پیش کرتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.